النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمان له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام معاون عزیز طلبہ کرام معززات طالبات دعائے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ عظیم سورت ہے 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اور قرآن کی سب سے بڑی اور طویل سورتوں میں شامل ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی سورت کے بابت فرمایا کہ جس گھر میں اسے پڑھایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس گھر کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے برکتیں اس گھر میں نزول فرماتی ہیں اور شیاطین جادو جنات نظر حسد بغض کینہ عناد اور اس جیسی جتنے بھی فتنے ہیں اللہ رب العالمین اس سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس بندے کو بھی اور اس گھر کے رہنے والوں کو بھی پورے گھر کو اللہ رب العالمین محفوظ فرما لیتا ہے. بہت شاندار صورت ہے. معمول بنائیے محترم بھائیوں آج ہی سے ابھی سے ہی لازمی جب تک جان ہے جسم میں سانس ہے اللہ اس سورہ بقرہ کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں روزانہ کے حساب سے کریں گے. ڈیوٹی لگا دیں بچیوں کی ڈیوٹی لگائیں بچوں کی ڈیوٹی لگائیں کبھی بیوی کی ڈیوٹی لگائیں کبھی چھوٹے کی لگائیں کبھی بڑے کی لگائیں. واللہ بہت بڑا فائدہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اور اسی سورہ بقرہ کے اندر آخری 2 آیات وہ آیات کہ جس کو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس مسجد اقصی جہاں پر آج کافر دندناتا پھر رہا ہے اور مسلمان مظلوم ہے. واللہ یہ بڑی ارض مقدسہ ہے بڑی پاکیزہ سرزمین ہے انبیاء کی گود ہے انبیاء کی جائے پیدائش ہے. اس جگہ پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بلا کر نبی علیہ السلام کو آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا فرمایا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ علیہ السلام نے امامت فرمائی. اس کے بعد آپ کا سفر جاری ہوتا ہے. آپ آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں. پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 7 آسمان کی سیر کی جاتی ہے.
جنت کی دیدار کی جاتا ہے، جنت کا نظارہ کیا جاتا ہے، جہنم بھی دکھائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عرش کے قریب بلا کر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تحفوں میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بیان فرماتے ہیں کہ آپ اسے لے کے جائیے، یہ تحفہ ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ اور آسمانوں سے بھی اوپر ساتوں آسمان پہ بلا کر اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمایا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بستر پہ آئے سونے کی نیت سے اور اس کو سونے سے پہلے ان دو آیات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ساری رات اور بقیہ آنے والا کل کا دن اللہ رب العالمین اسے بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ معمول بنائیے محترم بھائیوں، یہ قرآن ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ تکلیفیں آزمائشیں بن جاتی ہیں، بیماریاں آزمائشیں بن جاتی ہیں، مصیبتیں آزمائشیں بن جاتی ہیں، کہ اللہ رب العالمین درجات بلند فرماتا چلا جاتا ہے، اور پھر آخر اس بندے کی منزل جنت الفردوس اللہ رب العالمین کا پڑوس ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء کا ساتھ ہوا کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معیت ہوتی ہے جو قرآن سے جڑ گیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے کئی قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور کتنی قومیں ہیں جن کو اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تنزل عطا فرماتا ہے۔ تو آج سے محترم بھائیوں اس کا معمول بنائیے۔ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ فرمایا اللہ 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 کا ہے جو بھی آسمانوں میں آسمانوں کے بیچ میں ہے، جو بھی زمین میں ہے زمینوں کے بیچ میں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، آسمانوں میں جو بھی ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی اس بات کا تسلسل فرمایا۔ خلیل اللہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان رسالت اس بات کی گواہی دلا کر اس بات میں مہر لگا دی جاتی ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا پیارے خلیل آپ کہہ دیجئے، آپ اس بات کی گواہی دے دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ پھر اسی بات کی گواہی میں اور آپ بھی دیا کرتے ہیں، کب دیتے ہیں توجہ نہ ہو تو پھر یاد بھی نہیں رہا کرتا ہے، لیکن جب توجہ بن جائے گی پھر یاد آ جائے گا۔ جی میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کسی ساتھی کے انتقال کی، فوتگی کی خبر آ جائے، میری آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بے شک ہم اور ہمارا سب کچھ اسی اللہ رب العالمین کا ہے، اور پھر اسی اللہ رب العالمین کی طرف ہم سب نے لوٹ جانا ہے۔ نماز کے اندر اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے، حالت تشہد میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا بے اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا التحیات للہ
والصلوات والطیبات۔ زبانی جتنی بھی اللہ عبادتیں ہیں، جانی اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، مالی اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام کا تمام اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہے۔ اس بات کی میں اور آپ گواہی دیتے ہیں۔ کیا اس بات پہ پھر میں نے اور آپ نے توجہ دی کہ جس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، بار بار وقتاً فوقتاً گائے بگائے اس بات کا اقرار کر لینے کے بعد، کیا پھر میرا ٹائم، میرا وقت، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرے اسباب حقیقتاً و واقعتاً اللہ کے ہیں؟ کیا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ بندے نماز کی طرف، آ بندے کامیابی کی طرف؟ ایک کان سے میں سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، لیکن اسی بات کو اقرار بھی کہتا ہوں کہ اللہ سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، میرا مال بھی تیرا ہے، میری جان بھی تیری ہے، میرا وقت بھی تیرا ہے۔ لیکن جب مؤذن کی زبانی اللہ رب العالمین اس بات کی طرف بلواتا ہے کہ آ بندے نماز کی طرف، میری عبادت کی طرف، میری عبودیت کی طرف، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، اگر تم منانے گا میں تجھے عطا پہ عطا کرتا چلا جاؤں گا، پھر ہم اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، دیگر مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، آئیں بائیں شائیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کر کے اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے دعووں میں محترم بھائیوں جھوٹے ہیں، 100% پیچھے ہیں، 100% ناکام ہیں۔ جو ہماری بات ہے وہ ہمارا عمل نہیں، جو ہمارا عمل ہے وہ ہماری بات نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو چیز تم اپنی جانوں کے اندر ظاہر کرنے والے ہوگے، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یا جسے تم چھپا کے رکھنے والے ہوگے، جو معاملات تم خلوت میں کرتے ہو، جو جلوت میں کرتے ہو، تنہائی میں انجام دیتے ہو، اجتماعیت کے اندر انجام دیتے ہو، ظاہر میں انجام دیتے ہو، باطن کے اندر انجام دیتے ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں ایک ایک بات کا حساب ہو جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تیری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تیری جوانی کے بارے میں پوچھ کی جائے گی، مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے، اس بات کا حساب لیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتوں کا سوال کا جواب جب تک بندہ نہ دے دے گا، ان 5 باتوں کے بارے میں وضاحت نہ دے دے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی اس کے پاؤں کو اٹھانے کی، اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا حساب کتاب نہ دے دے۔ ان عمری فیما افنا وان شبابی فیما ابلا، عمر دی تھی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا فلسطینی بچے کی، واللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اس بچے سے جو 12-13 سال کا بچہ تھا، اس سے ایک ٹی وی اینکر پوچھتا ہے، خبر لینے والا اس سے خبر لیتا ہے، بیٹا بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ اس بچے کے الفاظ تھے کہ ہم بڑے نہیں ہوا کرتے، ہم بڑے نہیں ہوا کرتے، کبھی بھی ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، کوئی گولی آئے گی مجھے لگ جائے گی، کوئی میزائل آئے گا مجھے لگ جائے گا، واللہ ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم تو اللہ رب العالمین کی طرف جلدی چلے جانے والے، نہ جانے کب میرا وقت پورا ہو جائے۔ واللہ اس ویڈیو نے
اور اس جیسے کئی کلپوں نے محترم بھائیوں مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر دل غم زدہ ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر ہاتھ ان مسلمانوں کے لیے اٹھ رہے ہیں کہ اللہ ان مسلمانوں کی، ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما دے۔ جیسے آپ نے اللہ بدر کے میدان میں مدد فرمائی، جیسے احد کے میدان میں مدد فرمائی، یرموک کے میدان میں مدد فرمائی، موتا کے میدان میں مدد فرمائی، اللہ آج بھی ہم منتظر ہیں تیری مدد کے، لیکن اللہ رب العالمین کے معاملات ہیں، میں اور آپ اللہ کی حکمتوں کو محترم بھائیوں نہیں سمجھ سکتے۔ آج سارے یہودی اس ایک جگہ پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ تیرے میرے لیے اللہ رب العالمین آسانی کرنا چاہتا ہے تاکہ آنے والے مسلمان کو زیادہ وقت، زیادہ ٹائم نہ لگے یہودی کو ڈھونڈنے میں، جلدی ہاتھ میں پکڑ کے اسے قتل گما کرے، اس کی جان نکال دے، اسے قتل عام کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ اس پتھر بھی مسلمان کو پکارے گا، کہے گا یا مسلم تعال ہا ہنا، اے مسلمان میری طرف آ جا، انا خلفی یہودیا، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، فقتلہ، وہ پتھر نصیحت کرے گا مسلمان کو، وہ پتھر ہدایت دے گا مسلمان کو، وہ پتھر حکم دے گا مسلمان کو، اور یہ پتھر اپنی مرضی سے نہیں کہے گا، یہ رب العالمین کے حکم سے کہے گا۔ جمع ہو جاؤ، ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی جہنم دکھائی جائے گی اور تمہیں جہنم حاصل کیا جائے گا۔ مسلمان تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہے۔ میرے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تب بھی باعث اجر ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں انعام یافتہ ہے، اگر یہ بچ جاتا ہے غازی بن جاتا ہے تب بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقام، اگر یہ شہید ہو جاتا ہے رب کی جنت منتظر ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم ظاہر کرو گے، جو تم باطن کرو گے، جو تم چھپاؤ گے، جسے عیا کرو گے، جسے چھپا کے رکھو گے، حلال و حرام ہو یا جائز و ناجائز ہو، اللہ رب العالمین نے ایک چیز کے بارے میں حساب دیا جائے گا۔ اگر آپس میں لڑائی بڑھے فساد کروا کے کسی کا مال غصب کرنے والے ہیں، اگر اللہ کو ناراض کر کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے مال کو کمایا گیا ہے، اولاد کی پرورش کے حوالے سے کسی کا دل دکھایا گیا ہے، اگر پڑوسی تنگ ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تنگ ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں حساب ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کتنی عمر دی گئی تھی، پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کیسے گزاری ہے، مال کے بارے میں 2 سوال کیے جائیں گے، مال کیسے کمایا ہے اور کیسے خرچ کیا ہے، کمایا کیسے ہے، دھوکہ تو نہیں دیا، فراڈ تو نہیں کیا، غبن تو نہیں کیا، دل تو نہیں دکھایا، اور پھر خرچ کیسے کیا، محنت و مشقت کے بعد جو چند دراہم، چند درہم، چند روپے تو لے کے آتا تھا، کہیں ان کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ تو نہیں کیا، دین کے برخلاف استعمال تو نہیں کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ محترم بھائیوں، بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر آخری سوال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آخری سوال ہوگا معلوم کتنا تھا، جانتا کتنا تھا اور عمل کتنا تھا۔ آج محترم بھائیوں، اگر یہ کہا جائے کہ ہر بندہ وہ عالم ہے، ہر بندہ مفتی ہے، تو یہ جا بجا نہیں ہوگا۔ اس کی بے شمار مثالیں میں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔
ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، ان عالم صاحب سے سوال کرتا ہے کہ شیخ صاحب، عالم صاحب، اہل علم، میرا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا آپ مجھے وضاحت فرما دیجئے، جواب دے دیجئے۔ ابھی وہ عالم صاحب، وہ شیخ صاحب، وہ مفتی صاحب تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسے میں مطمئن کروں، قرآن و حدیث کے دلائل دے کے ابھی تیاری کی ہوتی ہے کہ آس پاس جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لو اس کا جواب تو آپ ہم سے پوچھ لیجیے، اسے تو ہمیں بھی معلوم ہے، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں، ایسے ایسے کر، یہ کر لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ عالم صاحب، وہ شیخ صاحب، وہ مفتی صاحب، وہ ایک دوسرے کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ معلوم محترم بھائیوں، ہم سب کو سب ہے، اس بارے میں اللہ رب العالمین سوال کریں گے، بتا میرے بندے علم کتنا تھا، جانتا کتنا تھا اور عمل کتنا تھا۔ آج محترم بھائیوں اس چیز کا بڑا فقدان ہے، بڑی کمی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنتوں کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی جنتوں میں کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے نبی جی آپ بھی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نعم، جی ہاں میں بھی، اللہ کی جنتوں کے اندر ہم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ صحابہ کے ذہن میں سوال آیا، پھر نمازیں، پھر یہ روزے، پھر یہ صدقات، یہ خیرات، یہ قیام اللیل، یہ جہاد، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ صلہ رحمی، یہ حلال و حرام، جائز و ناجائز، اس کا کیا معنی ہوا؟ اللہ اکبر اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مثال دے کے یہ بات کو بخوبی سمجھایا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کا جائزہ لے گا، نامہ اعمال کی بنسبت اسے جنتوں کی طرف چلا دیا جائے گا، اللہ رب العالمین یہ کہہ کے جنتوں کی طرف چلایا جائے گا میرے فرشتوں اسے میری رحمت کے ساتھ جنتوں میں ڈال دیا جائے۔ رک جائے گا، اب سوال کرے گا کہ اللہ جی میری عبادت و میری نمازیں پہ اس کا کیا معنی مفہوم رہا؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرمائے گا جاؤ فرشتوں اسے ایک سیر کروا کے لاؤ، فرشتے لے کے جائیں گے، چلتے چلتے حلق خوش ہو جائے گا، حلق میں کانٹا چبھنے لگے گا، پانی 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 کہتا پھرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، ان سے کہے گا مجھے پیاس میری بجھا دی جائے، میں چل نہیں سکتا جب تک پانی نہ پی لوں گا۔ اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے، اللہ رب العالمین فرمائے گا اس بندے سے پوچھو کتنے سال کی عبادت کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ 40 سال کی عبادت لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ آدھی عمر کی عبادت اگر تو دینے کے لیے تیار ہے، یہ فرشتے تجھے پانی پلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کہے گا اللہ جی لے لیجئے لے لیجئے، ایک پیالہ ایک گلاس پانی دیا جائے گا، آگے چلتے چلتے پھر پیاس لگ پڑے گی، پانی پانی کی صدائیں کرے گا، فرشتے پوچھیں گے، اللہ فرمائے گا کہو بقیہ جو عبادت ہے، بقیہ آدھی عمر کی جو عبادت کی ہے، نمازیں روزے صدقات و خیرات کیے ہیں، جہاد دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا جو عمل کیا ہے، وہ بھی بقیہ اگر یہ دینے کے لیے تیار ہے، ایک پیالہ ایک کٹورا ایک پیالہ پانی سے دے دیا جائے، راضی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے واپس لایا جائے۔ اب اللہ رب العالمین اس سے سوال پوچھیں گے بتا میرے بندے جو تو عبادت لے کے آیا تھا، جو نماز قیام اللیل لے کے آیا تھا، جو صدقات و خیرات لے کے آیا تھا، جو دین کی تبلیغ و دین کی خدمت لے کے آیا تھا، 40 سال کی عبادت کہاں لے کے آیا ہے؟ اس کا ذرا محاسبہ کر لے، کہے گا اللہ جی تو پانی کے پیالوں کے عوض وہ 40 سال کی عبادت گنوا کے آ گیا، 2 پیالے پانی،
آج میں اور آپ کتنے گلاس گٹک جاتے ہیں، نہ بسم اللہ کرتے ہیں اور نہ گھونٹ گھونٹ کے اوپر الحمدللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آج کھانے انواع اقسام کی نعمتیں محترم بھائیوں استعمال کر لیتے ہیں، دایاں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، بایاں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، باتیں کرتے ہوئے فضولیات بکتے ہوئے یہ اللہ کی نعمت استعمال کر لیتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے کوئی بل کوئی حساب کتاب کیا ہے؟ ایک سانس محترم بھائیوں اگر تیری میری اکھڑ جائے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے کہا جائے کہ چل اللہ کے راستے میں نکل، کہتا ٹائم نہیں ہے۔ اسے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں لگا، کہتا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی اس کی سانس ہلکی سے اکھڑے، 4 بندے جمع ہوں گے، کالے گھمائیں گے، فون کریں گے، ایمبولینس آ جائے گی، اسے بٹھایا لٹایا جائے گا، ہسپتال پہنچایا جائے گا، ٹریٹمنٹ چلے گا، دوا دارو چلے گی، ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ساری رپورٹیں کروانے کے بعد کہے گا کہ جناب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اسے فلاں فلاں شہر میں لے جاؤ، آگے ریفر کر دیا جائے گا، پھر ایمبولینس کی جائے گی، اس میں لٹایا بٹھایا جائے گا، دوسرے شہر میں 150 کلو 200 کلومیٹر کے فاصلے پر سے پہنچایا جائے گا، پھر وہاں پہ ایڈمٹ کروا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے گا، پھر وہاں سے کروانے کے بعد جب واپس پہنچے گا حساب کتاب لگائے گا کہ ایک رات اور ایک دن کے اندر یہ جناب 2.5 لاکھ 3 لاکھ لٹا کے آ چکا ہے۔ ایک سانس اکھڑی، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مانگا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اے بندے تو میری عبادت کر لے، یہ ساری نعمتیں تیرے لیے فری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، وقت چونکہ کم ہوتا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، دعا گو ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔